الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے. بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ رب العالمین نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اسی دن سے اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے بھی بنائے ہیں اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں. پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان حرمت والے مہینوں کے نام بتائے ہیں اور ان 12 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا ہے جس کو ان تمام مہینوں پر فوقیت حاصل ہے اور وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے بعد ہم پر اللہ کی رحمت اور فضل کے ساتھ سایہ فگن ہوگا. اللہ ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب فرمائے. ماہ مبارک سے پہلے شعبان المعظم کا مہینہ ہے جو ابھی چل رہا ہے. اس مہینے کی فضیلت روزوں کے ساتھ ہے. جس طرح رمضان المبارک کی فضیلت روزوں کے ساتھ ہے اس کا تو کوئی مہینہ مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. البتہ شعبان کے مہینے کے اندر بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے روزے رکھتے تھے. لوگوں نے اس مہینے کو عجیب و غریب شکل دے دی ہے. اس مہینے کو ایک نیا انداز دے دیا کہ اس مہینے کو لوگوں نے بدعات اور خرافات کے ساتھ اس طرح بھر دیا ہے. وہ جو فضیلتیں
جو دلائل، جو احادیث، جو قرآن کریم کی آیات رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آنے والی رات لیلۃ القدر کے حوالے سے تھی، وہ آیات، وہ احادیث لوگوں نے اس مہینے کی 15ویں شعبان کے حوالے سے بیان کر دی، جبکہ تمام محدثین اور مفسرین، سلف صالحین ان آیات اور ان احادیث کو اسی رات یعنی لیلۃ القدر کے حوالے سے ہی مانتے ہیں، اور کوئی مانے یا نہ مانے قرآن اپنا اصول خود منواتا ہے۔ جب قرآن اپنی آیات کی خود تفسیر کر رہا ہو تو کسی محدث اور مفسر کو اس کے اوپر دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، لیکن چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک زمانہ آئے گا کہ تم ایسی ایسی احادیث سنو گے کہ جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی، یعنی لوگ جھوٹ بولیں گے میری طرف جھوٹ منسوب کریں گے اور تمہیں ایسی ایسی باتیں سنائیں گے، بتائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی سخت حدیث ہے، اس حوالے سے ایسی وعید ہے کہ میں سمجھتا ہوں اسلام اور مسلمان ہونے کے ناطے ایک مومن کو اس حدیث پر لرز جانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فقد بوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کام ایسے ایسے کیا گیا، آپ اس پر خاموش رہے، کیونکہ حدیث کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی ہو، وہ صحیح سند کے ساتھ چلتی چلتی امت تک پہنچے کہ واقعتاً یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے، وہ قابل قبول ہے۔ اور ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کر کے دکھایا ہو اور وہ طریقہ صحیح اسناد کے ساتھ چلتے چلتے امت تک پہنچے کہ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ایسے ایسے کیا ہے، وہ حدیث بن جاتی ہے، تقریری حدیث اس کو کہتے ہیں، فعلی حدیث اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا فعل ہے، آپ کا یہ کیا ہوا کام ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو یا آپ کے سامنے کوئی بات کہی گئی ہو اور آپ اس پر خاموش ہو جائیں، گویا کہ آپ کی خاموشی اس بات کی رضامندی کی دلیل ہے، اور وہ بات صحیح سند کے ساتھ چلتی چلتی امت تک پہنچے تو یہ قابل قبول ہے۔ بیان کرنے والوں میں بہت سارے لوگ ایسے آئے ہیں جن کی سرکوبی کے لیے محدثین نے سر توڑ کوشش کی ہے، بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے موضوع اور من گھڑت باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی کہ حضور نے یوں فرمایا، حضور نے یوں فرمایا، جبکہ ان کی حیثیت محدثین کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ جھوٹے اور مکار قسم کے لوگ تھے اور اپنی طرف سے وہ چیزیں گھڑ گھڑ کے اپنی طرف سے بنا کے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ یہود و نصارہ کا ایک فعل اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، فرمایا کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ کچھ آیات، کچھ باتیں لکھی اور ان باتوں کو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ باتیں، یہ احکام، یہ مسائل اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ وما هو من عند اللہ،
حقیقت میں وہ باتیں، وہ چیزیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں تھیں۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ وہ لوگوں کے سامنے وہ مسائل پیش کریں اور اس کے بدلے میں لوگ ان کی خدمت کریں، ان کی تواضع کریں، ان کی خاطر کریں اور وہ ان کے ذریعے اپنا مال و اسباب جمع کریں۔ فرمایا کہ یہ ان آیات کو، ان باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکامات تھے، ان کو چھوڑ کر اپنی طرف سے ان کی سہولتوں کے لیے مہیا کرتے تھے احکامات، تاکہ ان سے کچھ مال حاصل کر سکیں۔ فرمایا بہت ہی برا ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے بہت برا ہے، اور بہت ہی برا ہے جو یہ اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی آیات، باتیں، مسائل، احکام کی بنیاد پر مال حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی ان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب ہے۔ یہی رویہ امت مسلمہ کے اندر اختیار کیا گیا کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیے کہ آپ نے فرمایا یہ معاملات ایسے ہوں گے، یہ معاملہ ایسے ہوگا، جبکہ وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، صحابہ کرام نے نہیں کی، سلف صالحین نے نہیں کی۔ لوگوں نے لوگوں کے سامنے کسی چیز کی فضیلت کو اس طرح بیان کیا کہ اس کی اصل حقیقت کو لوگوں سے چھپا لیا، اور اس طرح ان کو مسائل اور فضائل بیان کیے کہ لوگ اس پر ہش ہش کر اٹھے اور انہوں نے جھولیاں بھر دی ان کی، اور لوگ سمجھتے رہے کہ ہم نے لوگوں کو خوش بھی کر دیا، مال بھی جمع ہو گیا، لوگ بھی راضی ہو گئے، ہم نے حافظ سے بگاڑی ہے نہ شیطان سے کبھی، دن کو مسجد میں رہتا ہوں، رات کو مے خانہ میں۔ وہ لوگوں نے کام کیا کہ اللہ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کی، شیطان کے ساتھ بھی اپنا جنانہ باقی رکھا اور لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ جاہلوں کے پاس جا کر دین سیکھیں گے، جاہلوں کے پاس جا کر دین سیکھیں گے۔ فرمایا وہ خود بھی جاہل ہوں گے، انہیں بھی جہالت والے مسائل بتائیں گے، اور فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ جہنم کے جو ہے کناروں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو دعوت دیں گے، مراد گمراہی کی طرف بلائیں گے، ان کو ایسی ایسی باتیں ان کو بتائیں گے، ایسے ایسا دین ان کو سکھائیں گے کہ لوگ ان کو سنیں گے۔ فرمایا یہ بھی گمراہ ہوں گے، جن کو یہ دعوت دیں گے ان کو بھی گمراہ کریں گے، یہ خود بھی جہنم کا سبب بنیں گے، انہیں بھی جہنم کا سبب بنا دیں گے۔ وجہ وہی جھوٹ، فراڈ اور مکار لوگوں کو بتائیں گے۔ اسی جھوٹ اور فراڈ میں سے ایک سب سے بڑا دھوکہ، سب سے بڑا فراڈ وہ یہ 15ویں شعبان کی رات کے حوالے سے ہے۔ لوگوں نے اس رات کو اتنا اجاگر کیا، اتنا بلند کیا کہ اللہ کی پناہ، اور سہارا بھی لیا تو قرآن کا، اللہ اکبر کبیرہ، سہارا بھی لیا تو قرآن کا۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا، اور واپس کرتا بھی یوسف علیہ السلام کا تھا جو انہوں نے بطور ثبوت کے پیش کیا جناب یعقوب علیہ السلام کو کہ یہ دیکھیے ہمارے بھائی یوسف کا کرتا ہے، اور اس کے اوپر خون بھی لگا ہوا تھا۔ بتائیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس یوسف علیہ السلام کے گم ہونے کی دلیل تھی کہ نہیں تھی؟ وہ کرتا دلیل تھی کہ نہیں تھی؟ اچھا، اس بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا، دلیل کیا ہے؟ یہ دیکھیے کرتے کے اوپر خون بھی لگا ہوا ہے، دلیل تھی کہ نہیں؟ تو دلیل جھوٹے کے پاس ہوتی ہے، اگرچہ وہ سچی دلیل کو جھوٹ بنا کر پیش کرے یا جھوٹ کو وہ سچ کرنے کی کوشش کرے۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا سچا تھا کہ نہیں؟ ان کا اپنا کرتا تھا، دلیل دی کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا ہے، لیکن خون جھوٹا تھا، یوسف علیہ السلام کا نہیں تھا۔ جب یعقوب علیہ السلام نے اس کرتے کو کھولا تو ساری حقیقت واضح ہو گئی کہ کرتا تو میرے بیٹے یوسف کا ہے، لیکن بڑا سمجھدار بھیڑیا ہے کہ اس نے پہلے میرے بیٹے کا کرتا اتارا، سکون کے ساتھ میرے بیٹے کو کھایا، کھانے کے بعد جو اس کے منہ کو خون لگ گیا تھا اس نے کرتے کے ساتھ صاف کر کے اور ثبوت کے لیے چھوڑ دیا۔ یعنی یوسف کو کھا لیا لیکن کرتے کو خراش نہیں آئی۔
بھیڑیے کا کوئی ناخن، کوئی دانت کرتے کو نہیں لگا، کرتا سلامت ہے، اور یوسف علیہ السلام کو ایک بال بھی نہیں بچا۔ ساری بات سمجھ گئے۔ اور یہاں یار لوگوں نے بھی یہی کام کیا کہ شب برات کو لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کیا کہ قرآن کی ہی آیت پیش کر دی۔ سورہ دخان کی آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا، اور ہم ہی ہیں لوگوں کو ڈرانے والے۔ اور یاد رکھیے یہ وہ رات ہے کہ جس رات لوگوں کے تمام تر معاملات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ قرآن کی دلیل ہے کہ نہیں؟ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے، دلیل بڑی مضبوط۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کی تھی کہ قرآن اپنی آیات کی خود تفسیر کرتا ہے۔ جب قرآن اپنی آیات کی خود تفسیر کر دے، کسی مفسر اور محدث کی ضرورت ہی نہیں۔ قرآن سے پوچھئے اللہ نے اس قرآن کو کب نازل کیا؟ قرآن سے پوچھئے کہ اے قرآن تجھے اللہ نے کب نازل کیا؟ کون سی رات تھی؟ کون سا مہینہ تھا؟ اللہ اکبر کبیر۔ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے کہا بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس آیت کی اندر اللہ نے کیا فرمایا سورہ دخان میں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اس مبارک رات کی نشانی کیا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں اللہ تمام تر فیصلے فرماتا ہے۔ یہ جو خوبیاں اس رات کی ہیں، یہ رات کون سی ہے قرآن بتا رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے میرے پیغمبر آپ کو کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا ہم بتاتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر رات ہے۔ ایک رات جس کو مل جائے وہ اتنی برکت والی رات ہے کہ 1000 مہینہ کوئی بندہ عبادت کرتا رہے۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینہ اگر کوئی بندہ عبادت کرتا رہے اور اس کو لیلۃ القدر کی ایک رات مل جائے، اس رات کی فضیلت 1000 مہینے کے عبادت سے بہتر۔ پھر اس رات کیا ہوتا ہے؟ وہی خوبیاں جو اللہ نے سورہ دخان میں بیان کی، یہاں اللہ بیان فرما رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فی، اللہ اکبر، اللہ کے فرشتے جبرائیل امین کی قیادت میں اس رات نازل ہوتے ہیں باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر سلام، ہر قسم کے معاملے کو لے کر وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، یعنی ہر بات کا فیصلہ اس رات کیا جاتا ہے۔ قرآن اپنی خود تفسیر کر رہا ہے کہ یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ اتنی بابرکت، اتنی مبارک۔ مبارک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برکت والی رات، خیر والی رات۔ سورہ دخان میں مبارک کے لفظ ہے اور سورہ قدر میں خیر کے لفظ ہے۔ خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر رات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی خوبصورت تفسیر کی قرآن نے اپنی آیت کی، اور فرمایا یہ رات صبح تک رہتی ہے، یہ حتی مطلع الفجر، جب تک فجر طلوع نہیں ہوتی، جب تک اذان فجر نہیں ہوتی، تب تک یہ رات باقی رہتی ہے۔ اتنی برکت والی رات۔ اچھا، یہاں اللہ نے کہا کہ لیلۃ القدر میں ہم نے نازل کیا، تو سمجھنے والا کہہ سکتا ہے، کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ بھائی لیلۃ القدر بھی تو کوئی رات ہی ہے نا، تو اگر وہ 15 شعبان کو مان لیجئے تو کون سی حرج ہے؟ بڑی حرج ہے۔ کیوں حرج ہے؟ کہ کوئی قرآن کہتا ہے کہ میں ایک اور تفسیر بیان کرتا ہوں اپنی، وہ کون سی تفسیر ہے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ اور اس کی تفسیر میں بہت سارے مفسرین نے کلام کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے مکمل قرآن کریم کو جو نازل کیا وہ اس رات کے اندر نازل کیا، لیلۃ القدر میں، رمضان کے اندر، اور پھر آسمان دنیا سے حسب ضرورت دنیا پر اتارا گیا۔ کتاب مبین کو مکمل طور پہ اللہ رب العالمین نے ایک ہی رات میں نازل کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بقدر ضرورت جب جہاں ضرورت پیش آئی اس کو اتارا۔ اور آپ میں سے کون نہیں جانتا، کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ، جاہل سے جاہل بندے سے بھی پوچھیں لیلۃ القدر رات کون سی ہوتی ہے، وہ بولے گا، وہ بتائے گا آپ کو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ اعتکاف کرنے والے کس چیز کو تلاش کرتے ہیں؟ رات کو، لیلۃ القدر کو۔ اور پھر بے شمار احادیث ہیں صحیح سند کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو، لیلۃ القدر کی رات کو رمضان کے اندر شمار کیا کہ اس کو آخری عشرے کے اندر تلاش کرو۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ ساری فضیلتیں جو یار لوگ بیان کرتے ہیں یہ کس میں ہیں؟ لیلۃ القدر کے اندر یہ ساری صفات ہیں، یہ آیات ہیں، یہ احادیث ہیں۔ اور لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کے اندر آنے والی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ تو گویا قرآن بھی نازل ہوا تو کس رات میں؟ لیلۃ القدر میں۔ اور لیلۃ القدر ہے تو کس رات میں، کس مہینے کے اندر ہے؟ رمضان کے مہینے کے اندر۔ لوگوں نے بہت ساری چیزیں بیان کی۔ پہلی آیت جو بیان کی میں نے اس کے آپ کو واضح کر چکا ہوں، قرآن ہی اپنی تفسیر کر رہا ہے۔ احادیث بیان کی جاتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب 15 شعبان ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مناجات جو ہے ندا کرنے والا ندا کرتا ہے، کوئی ہے جو اللہ سے معافی مانگنے والا ہو، گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا ہو، فرمایا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی مانند ہی کیوں نہ ہو۔ عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا بنو کلب، کہ جن کی بکریاں اس قدر تھی کہ لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے، یعنی بے شمار بکریاں جس کو آپ شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ان کی بکری کے جتنی ان کی بکریاں تھیں ان کے بالوں کے برابر بھی اگر کسی کے گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ کون سی رات کی فضیلت بیان کی جاتی ہے؟ 15ویں شعبان کی فضیلت۔ اور اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے، اور امام ترمذی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سند کے علاوہ کسی سے یہ حدیث نہیں سنی، اور میں نے اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا اس راوی کے بارے میں، وہ کہتے تھے یہ وہ شخص ہے جو جھوٹا ہے، جھوٹ بیان کیا کرتا تھا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ امام بخاری اس راوی کو جو ہے جھوٹا کہہ رہے ہیں کہ یہ خود باتیں گھڑ گھڑ کے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ چیزیں پیش کیا کرتا تھا۔ اور ایک ابن ماجہ سے روایت پیش کی جاتی ہے، اس کے اندر بھی تھوڑے سے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ یہی بات موجود ہے، اور اس پر امام احمد ابن حنبل، امام بخاری اور دیگر محدثین نے اس راوی کا تعاقب کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان میں ایک راوی ہے یحییٰ بن کثیر، یحییٰ بن کثیر، اور یحییٰ بن کثیر نے جس سے وہ حدیث نقل کرنا چاہ رہے ہیں عروہ سے، انہوں نے عروہ سے کبھی ملاقات ہی نہیں کی، اور آگے یحییٰ بن کثیر سے روایت کرنے والا حجاج ہے، حجاج نے یحییٰ بن کثیر کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، کتنی مزے کی بات ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے امام بخاری نے بات ذکر کی مثال کے طور پہ، حالانکہ امام بخاری کو گزرے ہوئے کئی صدیاں گزر چکی ہیں، یا میں کسی ایسے شخص کا ذکر کرتا ہوں جو میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گیا،
یا میری زندگی میں موجود ہے لیکن میری ملاقات اس سے کبھی نہیں ہوئی ہے۔ اور یہاں یہی معاملہ ہے کہ حجاج کہتا ہے میں نے یحییٰ بن کثیر سے حدیث سنی ہے، جبکہ حجاج نے یحییٰ بن کثیر کو دیکھا ہی نہیں ہے، ملاقات بھی نہیں ہوئی کبھی۔ اور یحییٰ بن کثیر کہتا ہے کہ میں نے عروہ سے ہی حدیث سنی ہے، جبکہ یحییٰ بن کثیر نے عروہ سے کبھی ملاقات نہیں کی۔ تو جو جس سے ملا ہی نہ ہو وہ کہے کہ میں نے اس سے بات سنی ہے۔ محدثین کے اوپر اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں، اللہ کی قسم ایک ایک بات کو چھان بین کر کے اس کی مکمل تحقیق کر کے اس کو بیان کیا۔ یہی تو وصف ہے محدثین کا۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ضعیف ہے، یہ من گھڑت ہے، تو فلاں محدث نے اپنی کتاب کے اندر کیوں لکھا؟ اور بھائی یہی تو اس کی ایمانداری ہے۔ اگر وہ نہ لکھتا تو کوئی جھوٹا بندہ اس کو بیان کرتا، کہتا دیکھو یہ حضور کی حدیث ہے۔ محدثین نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا، نقل کرنے کے بعد اس کی حقیقت کو بیان کیا کہ کہیں دھوکے میں آ کر اس کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ بات صحیح ہے، بلکہ اس کے اندر یہ شخص ہے جو اس طرح کا تھا، جو جھوٹ بولتا تھا، یا جس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ راوی ایسے تھے جنہوں نے احادیث بیان کی کہ ان کا صرف نام موجود ہے، وہ کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، کس کا بیٹا تھا، کس قوم قبیلے سے تھا، کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیر، یعنی مجہول الحال، جس کی کیفیت، جس کے حالات زندگی کے بارے میں کوئی نہ جانتا ہو۔ آپ محدثین کی زندگی کو اٹھائیں، اللہ کے ان پر کروڑ رحمتیں ہوں، ایک ایک محدث کی آپ کو زندگی ملے گی کہ اس کا استاد یہ ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں قوم سے ہے، فلاں شہر سے ہے، فلاں قبیلے سے ہے، فلاں جگہ اس نے تعلیم حاصل کی، اس کے یہ اساتذہ ہیں۔ پورا ان کا شجرہ نسب بھی اور شجرہ تعلیم بھی موجود ہوگا کہ خاندان کے حوالے سے اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے، تعلیم کے حوالے سے، علم کے حوالے سے اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے آئے کہ جن کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور پھر انہوں نے وہ باتیں کہیں جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھیں، نہ انہوں نے کسی سے سنا تھا۔ اس لیے محدثین نے ایمانداری کے ساتھ وہ تمام چیزیں نقل کی، نقل کرنے کے بعد ان کی حقیقت کو بھی لوگوں کے سامنے آشکار کیا۔ لوگ اس رات میں بڑی فضیلتیں بیان کرتے ہیں کہ اس رات اگر آپ جو ہے اتنا صدقہ کر دیں تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا۔ اور آج کل تو ایک ویڈیو بھی چل رہی ہے کہ اگر 15 شعبان سے پہلے 1500 روپے اگر آپ جمع کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ انعامات ملیں گے، آپ کو یہ بشارتیں ہوں گی۔ اللہ کی پناہ، اس رات قبرستان میں جایا کرو۔ یقین جانیں 15 شعبان کے حوالے سے یا کسی بھی رات کے حوالے سے قبرستان میں جانے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قبرستان میں جانے کے لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بذات خود ایک تاکید ہے۔ شروع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام لوگوں کو قبرستان میں جانے سے منع کر دیا تھا۔ کیوں؟ لوگ نئے بتوں کو چھوڑ کر اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں کی زیارت سے منع فرما دیا، اور پھر جب دیکھا کہ ایمان ان کے اندر راسخ ہو چکا ہے، فرمایا لوگوں میں نے تمہیں قبرستان میں جانے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم قبرستان میں جایا کرو تاکہ تمہیں آخرت کی فکر ہو۔ اور قبرستان میں جانے کے لیے حضور نے کوئی ٹائم بھی فکس نہیں کیا، کوئی رات بھی فکس نہیں کی، کوئی دن بھی فکس نہیں کیا، کوئی مہینہ بھی فکس نہیں کیا۔ فرمایا کثرت کے ساتھ جایا کرو تاکہ تمہیں آخرت کی فکر ہو۔ اس کا کسی مہینے یا کسی دن یا کسی رات سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس رات کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات حلوہ پوری لازمی پکایا کرو۔ کیوں؟ کہ جو لوگ 15 شعبان سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، اگر کی زندگی میں کوئی ایک رات 15 شعبان کی ان کے مرنے کے بعد جو پہلی 15 شعبان آئے، یعنی جیسے ابھی آنے والی ہے 15 شعبان، اس سے پہلے جتنے لوگ مر گئے ہیں تو یہ ان کی پہلی 15 شعبان کی رات، تو اس سے پہلے جو مر گئے ہیں اگر 15 شعبان کی رات کو ان کے لیے حلوہ پوری تیار نہ کی گئی تو وہ روحیں دیواریں چاٹ کے واپس چلی جاتی ہے۔ تو مجھے بتائیں وہ حلوہ پوری کھاتا کون ہے؟ بتائیے، زندہ کھاتا ہے یا مردہ؟ روح کو کیا ملا؟ بندہ پوچھے کہ یار کوئی عقل کی بات تو کرو،
حلوہ پوری پکائی میں نے کھایا، میں نے اور میرے گھر والوں نے. مرنے والی کی روح نے کیا کھایا؟ میرے باپ کی میری ماں کی روح نے کیا کھایا؟ بتائیے. اور دیکھیے اصول کی بات دیکھیے، قرآن کہتا ہے کہ ان الابرار لفی علیین، ان الابرار لفی علیین، جو نیک لوگ فوت ہو جاتے ہیں اللہ ان کو علیین میں داخل عطا فرماتا ہے. جنت کا اعلیٰ مقام ہے، جنت کا ایک مقام کا نام ہے علیین. اللہ نیک لوگوں کی روحوں کو کہاں داخل کرتا ہے؟ علیین میں، نیک لوگوں میں. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي سِجِّينَ، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، اللہ ان کی روحوں کو سجین میں داخل کرتا ہے. سجین جہنم کی ایک وادی ہے، سجین جہنم کی ایک وادی ہے. یہ اللہ کے قرآن نے بتا دیا. سورہ مطففین ہے، 30واں پارہ ہے، گھر میں جا کر قرآن اٹھا کے پڑھ لیجئے گا. ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں، اللہ کی قسم ہے. فرمایا نیک لوگوں کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ علیین میں. برے لوگوں کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ سجین میں. علیین جنت کا ایک مقام ہے، سجین جہنم کا ایک مقام ہے. اب دیکھیے، جو نیک روحیں ہیں جنت میں چلی گئی ہیں تو جنت کے باغات اور میوہ جات کو چھوڑ کر وہ یہاں حلوہ پوری کھانے آئیں گے؟ ایک بندے کے سامنے آپ بہترین کھانا رکھیں کہ حضرت آپ تناول فرمائیے، وہ اس کو چھوڑ کے گلی سڑی سبزی دال کھائے گا؟ جنت کے پھل اور میوہ جات کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں. جو علیین میں چلا گیا اللہ اس کو جنت کے پھل اور جنت کے میوہ جات کھلا رہا ہے، میں اس کو حلوہ پوری کھلا رہا ہوں. بے وقوف ہوں کہ نہیں ہوں؟ وہ میرا حلوہ پوری کھانے آئے گا جنت سے؟ جو جنت میں چلا گیا واپس آنے کا اس کا ارادہ نہیں ہے، واپس آنے کا اس کا ارادہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ جنتی لوگ جب جنت میں چلے جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کلام کرتے ہیں، وہ فلانا کہاں گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہانا فلانا بندہ کہاں گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں وہ فلانا بندہ فوت ہو گیا، وہ کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ یہاں تو نہیں آیا. یہ پورا مکالمہ اللہ نے جنتیوں کا بیان کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی. فرمایا کہ وہ پوچھتے ہیں وہ فلاں بن فلاں، وہ جو ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا چلتا پھرتا تھا، وہ کہاں گیا؟ وہ تو کب کا وہاں سے آ چکا ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ یہاں تو نہیں آیا. پھر وہ افسوس کرتے ہیں. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ افسوس کرتے ہیں جو یہاں نہیں آیا نا، پھر یقیناً وہ دوسری جگہ پر گیا ہے، مطلب پھر وہ جہنم کے اندر گیا ہے. تو جو جنت میں چلا جائے اس کا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس کا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور جو جہنم میں چلا جائے اس کو واپس کوئی نہیں آنے دیتا. تو یہ کون سی روح ہیں جو جمعرات والے دن بھی واپس آتی ہیں، 15 شعبان کو بھی واپس آتی ہیں، عام دنوں میں بھی واپس آتی ہیں، پہلی جمعرات بھی 2، 10واں، 40واں، 7واں، 20واں، جو بھی. یہ کون سی روح ہے؟ یہ کہاں گھوم رہی ہے؟ جنت میں گئی ہے تو اس کے واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اس کے واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اور اگر جہنم میں گئی ہے تو کسی نے واپس نہیں آنے دینا. تو یہ کہاں تھی جو واپس آ گئی ہے؟ کبھی بندہ تھوڑی سی عقل استعمال کر لے یار. ساری زندگی بس ہم لکیر کے فقیر بنے رہتے ہیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، بزرگوں نے یہ کہا، اولیاء نے لکھا، اکرام نے لکھا، علماء نے لکھا، فلاں نے لکھا. خود کبھی سوچنا سمجھنا سیکھنا نہیں ہے دین کو. میں قرآن کی آیات پیش کر رہا ہوں کہ نیک لوگوں کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں، برے لوگوں کی روحیں جہنم میں ہوتی ہیں. جو جنت میں چلا گیا وہ واپس کیا کرنے آئے گا؟ جس کی زندگی یہاں تنگ تھی. ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں، ٹائم پورا ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتیوں کے حوالے سے، اللہ اکبر، ٹائم کو دیکھ کے وہ بات ذہن سے نکل گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتیوں کے حوالے سے ایک بات ذکر فرمائی ہے. فرمایا کہ جنتی لوگوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے سبز پرندوں کے اندر ان کی روحوں کو ڈال دیتا ہے. سب قسم کے پرندے چھوٹے چھوٹے ہوتے، اللہ ان کی روحوں کو ان کے اندر ڈال دیتا ہے اور وہ جنت کے میوہ جات باغات کے اندر اڑتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، شام کو اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے بتائیے. ہاں وہ بات یاد آ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جنتی انسان کو، اچھا یہ جو میں نے پہلی بات سنائی یہ حدیث کے اندر ثابت ہے، صحیح بخاری کے اندر دیگر کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے.
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ جنت کا ایک چکر لگوائے گا، جنت کا ایک چکر لگوائے گا۔ یہ کون سا شخص ہے؟ جس کی زندگی دنیا کے اندر عذاب بنی ہوئی تھی، یعنی وہ ہر کسی نہ کسی تکلیف میں، کسی مصیبت میں، کسی پریشانی کے اندر گرا ہوا تھا، بھوک افلاس، کسی نہ کسی تکلیف کے اندر وہ رہا، اتنی تکلیف کے اندر رہا کہ وہ بیچارہ بس زندگی اپنی گزار گیا۔ اتنی تکلیف اور پریشانی کے باوجود جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ اس کو جنت کا ایک چکر لگوائے گا۔ جیسے وہ جنت سے داخل ہونے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا، ہاں بتا، اس سے پہلے اس سے پوچھا جائے گا بتا تیری زندگی کیسے گزری، جنت میں داخل کرنے سے پہلے اس سے پوچھا جائے گا تیری زندگی کیسے گزری، وہ بتائے گا کہ میں اس طرح تکلیف میں رہا، پریشانی میں رہا، مصیبت میں رہا، اپنی ساری تکلیفیں بتائے گا۔ جب اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، وہ جنت میں داخل ہوتے ہی ساری تکلیفیں بھول جائے گا۔ اب اس سے پوچھا جائے گا بتا تیری زندگی کیسے گزری، وہ کہے گا تو میں تو ساری زندگی عیش و آرام کے اندر گزار کر آیا ہوں، یعنی جنت میں جاتے ہی اس کی تکلیفیں اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ شخص جس نے دنیا کے اندر زندگی گزاری بڑی اطمینان کے ساتھ، سکون والی زندگی، ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہے، مال، اولاد، خوشی، جائیداد، سب کچھ، لیکن اعمال ایسے ہیں کہ یہ جہنم کے اندر جانے والا ہے۔ اس سے پہلے اس سے پوچھا جائے گا بتا زندگی کیسے گزری، یہ بولے گا یہ بڑی مزے کے ساتھ گزری، میرے جیسا لائف سٹائل تو کسی کا تھا ہی نہیں۔ لیکن فرمایا جیسے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا بتا تیری زندگی پچھلے کیسی گزری، یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اقرار کر رہا تھا بڑی سکون والی زندگی گزری ہے، جہنم میں داخل ہوتے ہی اس کا سکون برباد ہو جائے گا، کہے گا کہ میں نے زندگی میں کبھی ایک سانس بھی سکون کا نہیں لیا۔ اور یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب مجھے بتائیے، جو بندہ جنت میں داخل ہو گیا، اس کو دنیا کی مصیبتیں تکلیفیں تو بھول گئیں، تو یہاں پر وہ حلوے مارنے کھانے کے لیے کیا کرنے کے لیے آئے گا؟ اور جس نے یہاں عیش کے ساتھ گزار لی اور جہنم کے اندر داخل کر دیا گیا، اس کو واپس کس نے آنے دینا ہے؟ قرآن نہیں کہتا، قرآن کریم کو پڑھیے نا، سورہ تحریم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچا لو، وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم۔ اللہ فرماتا ہے جو جہنم کے اوپر ہم نے سیکورٹی گارڈ کھڑے کیے ہیں نا، لوگوں کو عذاب دینے کے لیے جو ہم نے دروغے جہنم کے اندر کھڑے کیے ہیں، وہ غلاظ شداد، بڑے سخت ہیں، وہ کسی کی چیخ و پکار نہیں سنتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ بہروں کو جہنم کے اوپر کھڑا کرے گا، یعنی ایسے فرشتے جہنم کے اوپر مقرر ہیں کہ جو کانوں سے بہرے ہوں گے، کسی کی چیخ و پکار کو سنیں گے ہی نہیں۔ غلاظ شداد، ان کی شکل کو دیکھ کر ہی انسان پانی پانی ہو جائے گا۔ بڑے سخت روح، بڑے سخت قسم کے لوگ اللہ نے اس پر مقرر کیے ہیں کہ جو جہنمیوں کی چیخ و پکار کو بھی نہیں سنیں گے اور ان کو اور زیادہ عذاب دیں گے، اور زیادہ تکلیف دیں گے۔ تو جو جہنم کے اوپر مقرر ہیں وہاں جانے والوں کو واپس کوئی نہیں آنے دیتا، جو جنت میں چلا جائے یہ واپس آنے کا دل نہیں کرتا۔ تو یہ بیچ میں کون سا مقام ہے جہاں سے جاتے بھی ہیں لوگ واپس بھی آ جاتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سارے وہ خرافات ہیں، بدعات ہیں جو دین کے نام پہ کی جاتی ہے۔ چراغاں کرو، پٹاخے جلاؤ، یہ کرو وہ کرو، مخصوص رات کی عبادت کرو، رات کو ساری رات قیام کرو، 100 نفل پڑھو، اس کے اندر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، مخصوص قسم کی دعائیں کرو، اگلے دن روزہ رکھو۔ اللہ کی قسم نہ اللہ کے قرآن میں کوئی ایک بات موجود ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کوئی ایک بات موجود ہے۔ جو لوگ یہ ساری کہانیاں قصے بیان کرتے ہیں انہیں اللہ کا خوف کھانا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ میں حدیث سنا چکا ہوں، صحیح بخاری سے بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فقد بوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جھوٹ جان بوجھ کر جھوٹ بولے کہ حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا، فرمایا اسے چاہیے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو جس نے وہاں جانا ہے بڑے شوق کے ساتھ جھوٹ بولے، اور جس نے وہاں نہیں جانا اسے چاہیے وہ ہر بات کی تحقیق کرے، کیا یہ عمل جو میں کر رہا ہوں اللہ کے قرآن میں موجود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے؟ اگر مل جائے آمنا و صدقنا، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، اس سے پیچھے ہٹ گئے تو تباہی اور بربادی ہے۔ اور اگر وہ عمل اللہ کے قرآن میں نہ ملے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان
پاکستان میں نہ ملے تو یقیناً وہ کہیں اور سے گھڑا ہوا بنایا ہوا ہے، وہ پاکستان ہندوستان کے لوگوں کا بنایا ہوا ہو سکتا ہے، وہ میڈ ان پاکستان اور انڈیا ہو سکتا ہے، میڈ ان مکہ اور مدینہ نہیں ہو سکتا۔ مکہ اور مدینہ سے جو دین آیا وہ آج بھی موجود ہے، قیامت کی دیوار تک موجود، صبح تک موجود رہے گا، اس میں کوئی رد و بدل نہ کر سکا ہے، نہ کر سکتا ہے، نہ کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے ٹچ پنچر لگانے کی کوشش کی ہے ان کا تعاقب کرنے کے لیے شروع سے لے کے آج تک اور قیامت تک لوگ موجود رہیں گے۔ اللہ سلامت رکھے اہل ایمان کو، اللہ سلامت رکھے محدثین کی جماعت کو جو آج بھی قرآن و سنت کے صحیح دفاع کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو حق سچ سننے کی توفیق دے، سننے کا مادہ بھی اپنے اندر پیدا کریں، برداشت کرنے کا مادہ بھی اپنے اندر پیدا کریں، پرکھیں اس بات کو، یہ نہیں کہ جو میں نے کہہ دیا بس یہ سب سچ ہے لہٰذا آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میں سے ہر بندے کو حق حاصل ہے، میری کہی گئی ایک ایک بات کی آپ تحقیق کریں۔ یہ نہیں کہ اس منبر پہ کھڑے ہو کر میں نے کہہ دیا تو جو کہہ دیا وہ دین بن گیا، نہیں، جہاں کہیں جس سے جو بات سنے اس کی تحقیق کریں۔ حضرت مجھے اس کی دلیل پیش کیجئے، کہاں پر ہے دلیل تو وہ دین ہے۔ اگر وہ آئیں بیں شے کرتا ہے، گرچے میں گرچے کرتا ہے تو سمجھ جائیے گا میری چال باز ہے، دھوکے باز ہے، مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے، اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان اس پر سچ ثابت ہوگا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، جب تک زندہ رکھے، صراط مستقیم پہ رکھے، جب موت دے تو شہادت اور ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔